رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور ایک آیت کریمہ میں نے پیش کیا وبالوالدین احسانا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں اور جہنم بھی ہے، جنت ہے اور جہنم بھی ہے۔ حاضرین کرام، اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ ماں باپ جنت ہیں ہر اس اولاد کے لیے اور جہنم بھی ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر لی، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت و قدر کر لی، اگر ہم اپنے ماں باپ کے فرما روا ہو گئے، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے برے کلمات پر صبر کر لیا، اگر اپنے ماں باپ کو ہم نے اپنی زندگی میں اف تک نہ کیا، تو اللہ فرما رہا ہے وہ اولاد سیدھا جنت میں جائے گی۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اور اگر ہم نے اس کا الٹا کر لیا، ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہ ہوئے، ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت نہ کی، ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہ کی، ہم نے اپنے ماں باپ کے خلاف کام کیا، ہم نے اپنے ماں باپ کے برے کلمات پر پلٹ کر کے جواب دیا، ہم نے ہمیشہ انہیں اف کہتا رہا، ان کی باتوں پر برا مانتا رہا، ان پر ظلم کرتا رہا، تو اللہ فرماتا ہے ایسا شخص کتنا بھی بڑا نمازی ہو جائے، ایسا شخص کتنا بھی بڑا حاجی ہو جائے، ایسا شخص کتنا بھی بڑا پرہیزگار ہو جائے، کتنا بھی بڑا عالم دین ہو جائے، اللہ فرما رہا ہے وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کا فرمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، چاروں طرف سے صحابہ کی جماعت تھی، سرکار تقریر فرما رہے تھے، سرکار واعظ کر رہے تھے، ماں باپ کی شان و عظمت پر میرے نبی بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص نے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میری جان، میری آل و اولاد آپ پر سب قربان۔ یہ محبت رسول ہے اور یہی ایمان ہے، آپ پر سب قربان۔ یا رسول اللہ، اللہ راضی جب ہوتا ہے تو ہم پتہ کیسے لگائیں کہ اس وقت اللہ ہم سے راضی ہے؟ توجہ، ہم کیسے معلوم کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ کیونکہ ہم رب کو دیکھ نہیں سکتے، ہم رب کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے، ہم کیسے پتہ لگائیں؟ ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ اللہ راضی ہے؟ تو میرے نبی نے بہت سا آسان جواب دیا، ارشاد فرمایا گھر جانا، اپنے ماں باپ کو دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد تمہیں لگتا کیا ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں؟ تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں؟ اگر وہ خوش ہوں گے تو سمجھ جانا اللہ راضی ہے، اس وقت اللہ تم سے راضی ہے۔ اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو سمجھ جانا اللہ تم سے ناراض ہے۔ اور
تو پھر پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کام نہیں بنتے ہیں۔ ہم آپ دنیا کا ہر انسان کہتے ہیں حضرات دعا کر دیجئے، پیر صاحب دعا کر دیجئے، امام صاحب دعا کر دیجئے، فلاں صاحب دعا کر دیجئے۔ خدا کی قسم تمہارے لیے تمہارے ماں باپ پیر سے افضل ہیں۔ توجہ، تمہارے لیے ہر اس اولاد کے لیے اس کے ماں باپ پیر سے افضل ہیں، امام سے افضل ہیں، عالم دین سے افضل ہیں۔ کسی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں، اپنے ماں باپ سے کہہ دو آپ میرے لیے دعا فرمائے۔ خدا کی قسم تمہارے ماں باپ جس محبت سے تمہارے لیے دعا کریں گے اتنی محبت سے کوئی دعا نہیں کرتا، کوئی دعا نہیں کرے گا۔ اسی لیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو ہمیشہ اپنے ماں باپ سے دعا کروایا کرو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ کی بڑی شان ہے، اگر کبھی ان کی زبان سے تمہارے لیے برے الفاظ نکل جائیں، غلط باتیں نکل جائیں، مثلا اس جگہ آپ صحیح ہیں، آپ کے والدین غلط ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے جواب نہ دینا۔ توجہ، جواب نہ دینا، کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ ہم حشر کے میدان میں ہوں گے تو ہم اپنا حساب دیں گے، کوئی ہمارا وہاں ساتھ نہیں دے گا۔ انہوں نے کیا کیا اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم صحیح ہیں جگہ پر، بہت سارے ایسے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، کبھی کبھی ایسے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، بیٹے کی شادی ہو گئی، بہو آئی، کچھ دن کے بعد گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے، ساس سے بہو سے جھگڑے شروع ہو گئے، رات بھر بہو نے اپنے شوہر کو بھرا، ایسا بھرا کہ صبح چلایا، اماں یہ کیسی بات ہے؟ میرے دوستوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی زبان خاموش رکھنا۔ تم جانتے ہو، پتا ہے کہ یہاں تمہاری ماں صحیح نہیں، زبان سے یعنی غلط ہے، تم حق پر ہو وہ حق پر نہیں، مثال، پھر بھی انہیں اف نہ کرنا۔ اماں آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا، یہ غلط بات ہے، میں اسے صبر نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں اگر کسی نے اپنی ماں کو اس طرح سے کہا، زبان درازی کی، پلٹ کر جواب دیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے مجھے پلٹ کر جواب دیا، اس نے مجھے پلٹ کر جواب دیا، اور جس نے رسول اللہ کو جواب دیا اس نے خدا کو جواب دیا، اور جس نے خدا کو جواب دیا جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہارے ماں باپ ہے، دنیا میں لانے کا یہ ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کو رب نے اتنا عظیم بنایا ہے، اتنا اعلیٰ بنایا ہے، اتنا بالا بنایا ہے کہ خدا نے اپنی رضا میں والدین کی رضا رکھ دی ہے، اپنی رضا میں والدین کی رضا۔ دیکھنا تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں، سمجھ جانا رب تجھ سے راضی ہے، اگر ناراض ہیں تو سمجھ جانا رب ناراض ہے۔ یہ ہم اور آپ ہیں، ہماری اور آپ کی کیا وسعت، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت۔ صحابی رسول ہے ان سے کوئی افضل؟ انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام سب سے بلند ہے، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، ظاہری نگاہ سے، ظاہری زندگی میں ظاہر سرکار کو دیکھا ہے۔
سامنے حضور کو دیکھا، اسلام قبول کیا اور ایمان پر خاتمہ ہوا۔ ویسے تو حضور کو بہت جو لوگوں نے دیکھا، سب صحابی نہیں ہوئے، لیکن جو مسلمان اور ایمان پر خاتمہ، ایمان پر وصال، وہ صحابی ہے، اور ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ صحابہ ہما شما کی کیا بات، ہم اور آبر کی کیا حیثیت۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت علقمہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، یہ تمہیں راستہ بتائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی مثال دی گئی ستاروں کی طرح، مطلب یہ صحابی جتنے ہیں کسی کی پیروی کر لو جنت میں جاؤ گے، کسی کی بھی پیروی کر لو، ہر صحابی جنتی ہے، اس لیے کہ ہر صحابی مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہے، اور جو صحابی کے نقش قدم پر ہے وہ مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہے، اور جو نبی کے نقش قدم پر ہے وہی جنتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علقمہ یہ جنتی۔ لیکن میں بتاؤں، ایک بار ایک غلطی ہو گئی۔ کہتے ہیں کبھی کبھی غلطی سے غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے غلطی، اور کچھ غلطیاں غلطی سے غلطی ہو گئی تو اللہ درگزر کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ مثلا ہم جا رہے تھے، کوئی بری چیز تھی، جا رہے تھے، اچانک نگاہ پڑی، ہٹا لیے، غلطی سے غلطی ہوئی، اللہ درگزر کر دیتا ہے۔ غلطی سے ہم غلطی کر بیٹھے، اللہ درگزر کر دیتا، لیکن کچھ غلطی ایسی ہے جو ہم غلطی سے بھی غلط کر دیں درگزر نہیں کرتا۔ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، صحابی تھے، غلطی سے غلطی ہوئی۔ ایک مرتبہ یہ صحابی تھے، نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، نبی کو ہر وقت دیکھا کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، نبی کی باتوں کو سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ ایک دن ذرا کچھ بات تھی، جلال میں تھے، گھر آئے، کسی بات پر ماں نے کچھ سوال کیا تو آپ کو تیش آیا، آپ کو جلال آیا، اور آپ نے اپنے ماں کو دھکا دے دیا کہ ہٹو سامنے سے، دھکا دے دیا۔ ایک روایت یہ دھکا دے دیا، ایک روایت ہے تھپڑ مار دیا، ایک روایت ہے کہ آگے گزر رہے تھے تیش میں، ماں کو دھکا لگا اور گر گئی۔ تین روایت، مطلب دھکا لگا، بات کس پر ہے؟ ماں کو لگا تمہارے ذریعے، دھکا لگا، اور جب دھکا لگا نا ماں گر گئی، آپ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے، ماں نے کیا تھا، کون سا سما تھا، کون سا وقت تھا، ماں کی زبان سے نکل گیا، پروردگار میں علقمہ کو معاف نہیں کروں گی۔ توجہ، ہمیشہ اس بات پر غور کرنا، اگر کبھی آپ کی ماں نے سرسری زبان میں ہی کہہ دیا میں تجھے معاف نہیں کروں گی، تو سمجھ جانا پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کبھی بھی ہماری کسی بات پر ماں نے جملہ کہہ دیا تو ماں سے معافی فوراً طلب کر لینا۔ وہاں اس وقت اگر معافی طلب کر لوگے، ماں تو ممتا ہوتی ہے، معاف کر دے گی، یقین ہے۔ اگر معاف کر دے گی فوراً گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر معاف نہیں کرتی گناہ پہ گناہ بڑھتا جائے گا، زندگی سال مہینے آپ کے بڑھتے جائیں گے، اسی حساب سے گناہ بڑھتا جائے گا، اور وہ گناہ اتنا بڑا بڑھ کر کے ہو جائے گا کہ آخرت میں ہمارے تمام اچھے اعمال بیکار ہو جائیں
صحابی تھے، غلطی سے غلطی ہوئی، ماں کو دھکا لگا، آہستہ سے بول دی مولا معاف نہیں کروں گی میں علقمہ کو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کہ ایسا کوئی بھی واقعہ آپ کا اور ماں کے سامنے سے ایسا رونما نہیں ہوا کہ کبھی پھر آپ نے کچھ کہا ہو، آپ نکل گئے اور آپ کو لگا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو کبھی معافی کے طلبگار نہ ہوئے، کبھی پلٹ کر کے نہیں آئے کہ پتہ ہے ماں نے بددعا دے دی ہے، سنا بھی نہیں، آہستہ سے کہہ دیا، سنا بھی نہیں آپ نے، چلے گئے، کوئی بات نہیں، چلتا رہا مسئلہ۔ آپ کے وصال کا وقت آیا، اب کتنا زمانہ گزرا ہوگا، کتنے سال گزرے ہوں گے، وصال کا وقت آپ کا آیا، اور جب وصال کا وقت آیا، وصال کا وقت آیا، اللہ اکبر، صحابہ آپ کے سامنے آزو بازو جھرمٹ مار کر بیٹھے ہیں، رب سے دعا کر رہے مولا یا تو آر کر دے یا تو پار کر دے۔ توجہ، انسان کب اس طرح کی دعا کرتا ہے؟ جب سامنے والے کو دیکھتا ہے کہ مرنے والا بہت تکلیف میں ہے، مرنے والا بہت تکلیف میں ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، دعائیں کر رہے ہیں، مولا یا تو شفا دے دے یا تو موت دے دے، دعائیں ہو رہی ہیں، ہچکیاں لگی ہوئی ہیں، روح نکلنے کا نام نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 1 سال تک یہی حال رہا۔ ایک انسان بستر پر 1 سال تک ایسی ہچکیاں لے رہا ہو، بغیر کھائے بغیر پیے، کوئی بھی دوا کام نہ کر رہی ہو، بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا؟ جسم چپک گیا تھا چارپائی میں، لیکن روح نہیں نکل رہی ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، دوائیاں ہو رہی ہیں، شفا کی دعائیں ہو رہی ہیں، موت کی بھی دعائیں ہو رہی ہیں، مولا یاد کر دے یا پار کر دے، کیونکہ تکلیف اتنی تھی کہ جو صحابہ سامنے تھے انہیں بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تکلیف کیسی؟ وہ تکلیف دیکھ دیکھ کر لوگ روتے تھے کہ یہ علقمہ اتنا بڑا نمازی، اتنا بڑا حاجی، نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والا کون سی ایسی غلطی کر بیٹھا ہے جس کی وجہ سے آج اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ صحابہ پریشان، سرکار کو خبر دیتے ہیں، نبی ہے نا، حضور کو خبر دی جاتی، یا رسول اللہ بڑے دنوں سے ایک صحابی بیمار ہیں اور نہ تو دعا کام کر رہی ہے نہ دوا کام کر رہی ہے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے برداشت نہیں ہو رہا ہے، یا رسول اللہ ہم لوگ بہت دعائیں کر رہے ہیں، بہت دوائیں بھی کر رہے ہیں، پر ہچکیاں لگی ہوئی ہے، نہ تو ٹھیک ہو رہے ہیں نہ تو موت ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچتی ہے تو آپ دوڑ کر اپنے صحابی کے پاس آتے ہیں۔ میرے دوستو، صحابی اور نبی اور صحابی میں وہ رشتہ ہوتا ہے، نبی اور امتی میں وہ رشتہ ہوتا ہے جو ماں باپ سے اولاد کا بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ میرے نبی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کون ہے جو اپنے بچوں کے لیے راتوں رات روتا ہو مولا میرے اس بچے کو جنتی بنا دے؟ کون ہے؟ اگر کوئی روتا ہے اپنی امت کے لیے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سرکار صحابی ہے نا، دوڑ کے گئے، دیکھا نبی ہے نا، جان گئے، سرکار ہے جان گئے۔ جب بچہ بچپنے میں ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، جس وقت ہم اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے، وہ بولتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہاں اس کی ماں اپنے بچے کی زبان کو سمجھ لیتی ہے، اس وقت کیا کہہ رہا ہے، اسے کیا چاہیے، اسے کیا چاہیے۔ بچہ 2 مہینہ 4 مہینہ 1 سال ماں جان جاتی ہے،
اور میں نے کہا نا یہ تو ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، ماں جان جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی اور امتی کا رشتہ ہوتا ہے۔ سرکار جان گئے، سرکار کو معلوم ہو گیا بات کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ سرکار نے کہا ان کی ماں زندہ ہیں، ان کی ماں ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ہیں، ضعیف ہو گئی ہیں، ضعیف ہو گئی ہیں یا رسول اللہ، چل نہیں سکتی، بڑی کمزور ہو گئی ہیں اور گھر میں ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ بیمار ہے؟ ہاں یا رسول اللہ پتا ہے۔ اچھا، سرکار نے کہا بلا کے لاؤ، پکڑ کے لاؤ، کیسے بھی لاؤ، لایا گیا۔ بیٹا بستر علالت پر، نزاع کا عالم، یاد رکھو نزاع کا عالم بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے نزاع کا عالم۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کی دین ہے، یہ میرے نبی کی دین ہے اپنے امتیوں کے لیے کہ آج انسان اگر وصال کرتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا سجدے میں تھے وصال کر گئے، چل رہے تھے ٹھوکر لگی وصال کر گئے، تیزی کے ساتھ سر میں درد آیا وصال کر گئے، اٹیک آیا وصال کر گئے، بڑی آسانی سے نکل، یہ میرے مصطفیٰ کی دین ہے۔ ورنہ فرشتہ ملک الموت میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ، جب میں کسی کی روح کو نکالتا ہوں تو 600 فرشتوں کو لے کر آتا ہوں۔ کتنے فرشتوں کو؟ 600 فرشتوں کو۔ وہ آ کے مرنے والے کو پکڑتے ہیں، دبوچتے ہیں، پھر میں روح نکالتا ہوں، پھر بھی بدن حرکت میں رہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ فرشتہ نہ لاؤں تو جو وہاں ہوں گے دیکھنے والے، یہ سب بیمار نزاع کا عالم ہے، مرنے والا ہے، جو وہاں ہوں گے دیکھ کر انہیں خود اٹیک آئے گا۔ اس لیے میں ایسا کرتا ہوں، میرے نبی کو بھی گوارا نہ ہوا کہ ایسی تکلیف میرے امتی کو دیتے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا فرشتے اسرائیل ایسا کرو، آج تم میری روح نکالنے آئے ہو نا، اب ایسا کرو جو میرے امت کو تم تکلیف دو گے آنے والی قیامت تک، جتنے میری امتیں آئیں گے، جتنے کے لوگ تم روح نکالو گے، سارے لوگوں کی تکلیف آج اس کے نبی پہ اتار دو، آج اس کے نبی پہ اتار دو۔ میرے مصطفیٰ نے ہمارے نزاع کی تکلیف اپنے اوپر لی ہے، کوئی کر نہیں سکتا۔ سرکار آئے، دیکھا حالت ایسی ہے، ان کی والدہ کو بلایا گیا اور برجستہ سرکار نے ایک ہی جملہ کہا، علقمہ کی ماں آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دو، آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ میرے دوست وہاں حضور ہیں، چاہتے تو سب صحیح ہو جاتا نہیں، کیونکہ ابھی حضور ہے نا، ابھی دیکھے جا رہے ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا، تب کیا کرو گے؟ ہمیشہ نبی نے اپنی امت کو درس دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے میں ہوں، سب صحیح ہو سکتا، جس دل تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو اپنی ماں کو دیکھنا، ماں سے دعا کروانا، باپ سے دعا کروانا، یہ کر دیں گے، کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ سرکار ہیں، چاہتے تو سب صحیح ہو جاتا، لیکن ماں کو بلایا معاف کر دو، تو ان کی زبان نہیں، معاف نہیں کروں گی، اللہ اکبر، معاف نہیں کروں گی۔ اب اندازہ لگاؤ، ماں کو تکلیف ہوئی ہوگی نا، بہت زیادہ ہوئی ہوگی، تبھی تو عرض کر رہی ہیں رسول اللہ معاف نہیں کروں گی۔ سرکار نے کہا اچھا، پھر ایک بار کہا، پھر 2 بار کہا، 3 بار کہا، انہوں نے کہا معاف نہیں کروں گی۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے۔ سرکار جانتے ہیں نا، سرکار کو پتا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، آج پتا چلے گا، آج دنیا دیکھے گی، آج سب کو معلوم ہوگا، کیونکہ ابھی علقمہ کی ماں کو یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ان کا بیٹا کیسی حالت میں ہے، وہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ چارپائی پہ ہے، بیمار ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ کیسی حالت میں، کس طرح سے انہیں فرشتے گھیر رکھے ہیں، کس طرح انہیں تکلیفیں ہو رہی ہے، کس طرح ان پر عذاب دیا جا رہا ہے، حضور کو معلوم ہے، اس لیے وہ نہیں دیکھ رہی ہے تو نہیں معاف کر رہی۔ سرکار نے دکھایا
حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کی والدہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں سے پردہ اٹھا، جو نہیں دیکھ سکتی تھی وہ بھی دکھ رہا ہے۔ دیکھا، اللہ اکبر، دیکھا، کیا دیکھتی معلوم ہے؟ دیکھا کہ میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہے اور چیخ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ یہ حقیقت تھی ان کی، یہ تکلیف تھی ان کی، جل رہے روح نہیں نکل رہی ہے، یہ چلا رہے تھے، نظر نہیں آ رہا تھا، سنائی، اب سب دکھائی دے رہا ہے، سب سنائی دے رہا ہے۔ ارے جب ان کی ماں نے دیکھا میرا بیٹا چل رہا ہے اور زور زور سے ماں سے معافی کا طلبگار ہو رہا ہے، چلا رہا ہے معاف کے لیے، جب ماں نے دیکھا یہ عذاب ہو رہا ہے، خدا کی قسم ماں نے فوراً برجستہ کہا، پروردگار میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، میں نے معاف کر دیا۔ معاف کا جملہ نکلنا ہی تھا، روح آپ کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے اور آپ اس عذاب سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صحابی تھے، صحابی جن کے برابر دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، غوث ہو جائے، قطب ہو جائے، خواجہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دوستو، وہ صحابی کی حالت ہے، ہماری آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اس لیے میں چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہیں، ہر شخص چاہے، ہم بوڑھے ہو گئے پھر بھی ہمارے ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، تو یہ نہ سوچو ہم بوڑھے ہو گئے تو ہمارے بچے ہماری تیمارداری کریں، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار رہنے، تمہیں ہونا پڑے گا۔ اور جب تم رہو گے اپنے ماں باپ کے فرما بردار، تمہیں اپنے بچوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قدرت انہیں تمہاری فرما بردار بنا دے گی، اللہ انہیں تمہارا فرما بردار بنا دے گا۔ اور اگر تم نہ رہے فرما بردار تو تیار رہنا، تمہاری اولاد بھی تمہیں بھی تکلیف پہنچانے کا کام کرے گی، تب پتہ چلے گا کہ ماں کا باپ کا فرما بردار اگر ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ اور ان بچوں سے، نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں۔ کوئی بھی باپ، کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے بارے میں برا نہیں سوچے گی، حالانکہ اگر وہ برے ہوں، وہ شرابی ہوں، جواری ہوں، نشیڑی ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن اپنے بچے کو شرابی نہیں بنائے گی، اپنے بچے کو ڈاکو چور نہیں بنائے گی، ہمیشہ اپنے بچے کے لیے اچھا سوچے گی۔ میرے دوستو، باپ ماں کیسے بھی ہوں، وہ تمہارے لیے جنت ہے۔ تمہیں اپنی عاقبت بنانا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں، ان کے چاہنے والے رہیں، ان سے دعا کرواتے رہیں۔ یقیناً آپ کو کسی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، آنے والی آپ کی نسلیں بھی کامیاب ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔